ہمیں ہمارے قائد نے وہ نظریہ دیا ہے، اس نظریے کو دنیا میں کوئی قوت نہیں خرید سکتی، اس کی قیمت ہے ہی کوئی نہیں، اس جذبے کی قیمت ہے ہی کوئی نہیں۔ اس جذبے کی ایک ہی قیمت ہے کہ اس جذبے کے ساتھ کشمیر لیا جا سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ فلسطین لیا جا سکتا ہے۔ لوگ جہاد کا نام سنتے ہی جناب چہرہ ایسا بنا لیتے ہیں، بھائی ہم جہاد سے کشمیر لیں گے، آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہمارا جہاد جو ہے نا، ہمارے جو قوت ہے وہ اپنے کے اوپر نہیں برستی، نہ ہماری قوتیں اپنے کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارا جو بھی رعب و دبدبہ ہے وہ کفر کے لیے ہے، وہ حضور کے دشمنوں کے لیے ہے۔ ہمارے قائد کے حیات میں ایک دفعہ حکومت کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ کشمیر کے موقع پر تو ہم ایک ہیں، تو کیوں نہ ہم کشمیر میں اکٹھے مظفر آباد میں پروگرام کریں۔ قائد نے فرمایا پروگرام بھی ہم کریں گے، اسٹیج بھی ہم سجائیں گے، لیکن اس پروگرام کا نام ہوگا جہاد کشمیر کانفرنس۔ تقریر میں کروں گا، میرے سجے پاسے وزیر اعظم بٹھا دو، شام سے اگر کشمیر لینا ساڑھا کام ہے۔ تو میں جس پاسے تسی لگے رہے ہو نا، 70 سال نہیں 170 سال بھی تسی گزار دو کشمیر نہیں لینا لا، میں تسی سیریس ہی نہیں، جے سیریس ہے تو آؤ چل رہے ہیں کٹھے سری نگر آئی۔ کس دی جرت ہے سانے ٹوکے، کس دی جرت ہے سانے فرماندے سن ہندو، فرماندے سن ہندو تا ساڑھا لپیک کا نعرہ سن کے انہی دھوتی نہ کلی لگال کر کرنا۔ اس لیے کہ مسلمان کوئی بھی کام رسمن نہیں کرتا، اور امیر المجاہدین نے اس امت کو یہ سبق دیا ہے کہ ہم حضور کے نام پر رسمن نہیں نکلے، ہم حضور کے نام پر اپنے ایمان سے نکلے ہیں، اپنی دل و جان سے پڑھ کر نکلے ہیں۔ اور رسمن جو تھے نا وہ بہت پر جاتے ہوئے مقام شوق سے واپس آ گئے تھے 1.5 مہینے سے، جنہوں نے حضور کو رسمن مانا تھا، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اور جناب تسبیحاں بھی پھیرتے تھے، لیکن رسمن۔ اور جنہوں نے دل سے مانا، میرے آقا مولا نے غزوہ بدر کی طرف جاتے ہوئے پوچھا کیا میرے صحابہ بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، ہمارے یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بالا من شیتا وقتا ہے بالا من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خود من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں، آپ حکم دیں، ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے، آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ حکم دیں ہم اپنے مال کے ساتھ لڑیں گے، آپ حکم دیں ہم اپنی جانوں کے ساتھ لڑیں گے، آپ حکم دیں گے ہم اپنے دوستوں سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے۔ میرے آقا و مولا کا چہرہ چمک اٹھا، میرے آقا و مولا کا چمکتا چہرہ مزید چمک اٹھا، کیونکہ جب غلام وفاداری کا اظہار کرتے ہیں نا تو پھر آقا خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک غلام نے پاکستان میں رہتے ہوئے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا، پھر مالکوں نے صلہ کیا دیا کہ آج وہ لوگ جن کو دنیاوی عزتیں ملتی ہیں چند دن کے لیے، کہا جاتا تھا جی چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف، آج خالی مشرف رہ گیا، خالی مشرف۔ کہا جاتا تھا جی صدر پاکستان عزت مآب آصف علی زرداری، آج خالی زرداری رہ گیا۔ اور ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا جی عزت مآب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، آج خالی نواز شریف رہ گیا۔ اور اس طاغوت کے میڈیا نے اور اس طاغوت کے لبرلز نے علامہ خادم حسین رضوی کا نام بگاڑا جان بوجھ کے، خادم رضوی خادم رضوی خادم رضوی۔ علامہ صاحب دنیا سے گئے اس شان سے کہ ہر کوئی سر جھکا کر کہتا ہے کہ عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی۔ تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔
اقبال کہتا ہے کوئی چلے صحیح پھر آسمان و زمین کی ہر شے اس کا نام لینے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اس کی ہم نوا ہو جاتی ہے۔ آج ہم یہ منظر دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ خطیب اور جناب سیاستدان ٹل لگایا کرتے تھے، جناب او فلاں آ رہا جی، استاد صاحب آگتے تھے مسجد علیہ کٹا آ رہا، جناب فلاں آ رہا فلاں آ رہا، اتنے صرف ایک باری لبیک کہن دی دے رہے دو میں آسمان ہاتھ وال بلند ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ صرف بتانا یہ تھا کہ یہ صرف ایک بندے کے اخلاص کی وجہ ہے کہ آج امت کس نہج پر آ گئی ہے، اور اگر ہم سب اس اخلاص کے ساتھ چل پڑے تو کون روک سکتا ہے حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے سدا بلال نو مکے دی گلیاں تے لٹا کر پتھر نہیں رکھے جاندے، ایک دن پھر آندا کہ بلال کعبے دی چھتوں تے چڑھ جاندا۔ فرمایا صدا نہیں رکھیا جاندہ بلال نو ظلم و ستم دے تھلے، ایک دن آندہ کہ میرے آقا و مولا فتح مکہ والے دن داخل ہوں دین تے خانہ کعبہ دا دروازہ کھل دا، میرے آقا و مولا حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید ایک غلام اور ایک ابن غلام نو لے کے اندر خانہ کعبہ دے جا کے اندروں کنڈی لا دیں دین، اور آج قریشی و ہاشمی سارے بار کھڑے ہوں دین۔ آج اس دن مکے دے سردار اے بے کے کہہ رہے ہوں دین کہ اگر میرا پیو اے منظر ویکھدا نا اے منظر ویکھدے ہی مر جاندا۔ میں کہو ظالمو تحریک لبیک تے ظلم کر دیو، ان قریب ہو دن آلالا کہ جس دن لبیک والے ایک مظلوم نو کھڑا کر دیں گے اس جگہ تے جس جگہ تے ظالم اپنی انگڑا نو دندہ تھلے دے کے بیٹھے گا کہ لبیک والے نے کر کی دیتا، ایک چاندے کین۔ پھر اقبال کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر، کہندا ساری دنیا شکار کھیڑ رہی سی، کوئی غربت دے ناتے غریب نو شکار کر رہا سی، کوئی ظلم دے ناتے شکار کر رہا سی، کوئی جناب روٹی کپڑے مکان دے ناتے شکار کر رہا سی، کوئی موٹر وے اور ترقی دے ناتے شکار کر رہا سی، اتنی دیر حضور دا دین آ گیا۔ ہر کوئی غریبان دی گل کردا، لیکن غریبان دی گل جڑا عمل کردا وہ میرے آقا و مولا دا دین ہے، جڑا غریبان نو کعبے دی چھت تے چڑھا دے دے غلاماں دا وہ میرے آقا و مولا دا دین ہے۔ اور اس دین دا اسی گل کر دیاں جس دین نے حضرت ابو بکر صدیق دے منہ چوے الفاظ کڑھائے کہ ابو بکر سیدنا و آتک سیدنا۔ ابو بکر قریشی ابو بکر ایک کہنے لگے کہ ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان چوے الفاظ کڑھائے۔ حضرت عمر وہ جڑے اسلام لان تو پہلے حبشی غلامہ دے ہوتے تھکدے بھی نہیں سن، لیکن جدو اسلام لے آئے کہ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڑھے سردار، اور ابو بکر نے جس نو رعایت کرایا بلال بھی ساڑھے سردار۔ اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے، اس مزاج نو امیر المجاہدین نے اپنے خطبیاں دے نال اور اپنی گلاں دے نال اور اپنے عمل دے نال قوم نو دسیا۔ قوم باہر نکلی کہ نہیں نکلی؟ قوم باہر آ گئی نا، حضور دی ناموس واسطے، حضور دے دین واسطے اور پاکستان واسطے۔ بابا جی دا ایک کمال ہے کہ کسی نے دین اترے اعتراض کیتا نا جی اور لبرل سارے کٹھے ہو کے کہنے